بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری سیدہ کائنات خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ تو کل آن والا دن کیونکہ یوم وصال خاتون جنت ہے، اس لیے اج دے جمعے دی اس نشست وچ سیدہ پاک دی خدمت وچ حاضری لگواواں گے، اور اس سے مناسبت دے نال ہی سورہ احزاب دی جو آیہ مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اس نو آیہ تطہیر کہندے نے، جو اہل بیت اطہار دے حق وچ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والیو، اللہ یہ ارادہ رکھدا ہے کہ تواڈے کولوں ہر قسم دی رجس ناپاکی نو دور کر دے وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور تہانوں خوب پاک صاف کر کے ستھرا کر دے۔ رب تعالی نبی دے گھر والیاں کولوں رجس نو پلیدی نو دور کر کے فرمایا خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے تطہیر ہے، اس آیت نو آیا ہے تطہیر کہندے ہیں۔ دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ
ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ معراج دی رات ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ۔ اور اج دے موضوع دی مناسبت دے نال شعر ہے، جن پہ اتری ہے آیا تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ۔ مجھ سا عاصی کہاں، مدینہ کہاں، پر یہ بلانا میرے حضور کا ہے، یہ بلانا میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے، جن پہ اتری ہے آیا تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل دیوانہ میرے حضور کا ہے۔ اما بعد، حضرات گرامی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماندیاں نے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر دے صحن وچ موجود نے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی فوار پہ رہی، تو سرکار نے چادر مبارک لئی ہوئی اور اس چادر دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹھایا ہوا ہے، دوسرے پاسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دونوں راناں تے
گودی وچ حضرت امام حسن اور حسین نو بٹھایا۔ اس چادر دے اندر کتنے نفوس ہو گئے؟ 5۔ ایک خود آقا، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے تیسرے سیدہ خاتون جنت، اور 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے۔ یہ 5 تن اس چادر دے اندر موجود ہیں۔ تو عرض کی تھی یا اللہ تو نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی دے گھر والےو، میں تانوں خوب پاک صاف کرنا چاہنا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ میرے اہل بیت اے نے جڑے چادر دے وچ نے، یہ میرے اہل بیت نے۔ تو یہ 5 تن پھر کہلائے جنہوں نے حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، آپ خود بھی شامل نے، تو لہٰذا یہ 5 تن بنے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 تن نو پاک کرن دا فیصلہ کیتا، سورہ احزاب دی اس آیت میں فرمایا کہ انہوں میں پاک صاف کرنا چاہنا، اس لیے کی کہا جاتا ہے 5 تن پاک، مشہور ہے نا 5 تن پاک۔ کیویں 5 تن پاک بنے؟ اس آیت نے دسیا کہ یہ 5 تن نے اور 5 تن پاک نے۔ ترمذی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، لوگو اللہ دے نال اس لیے محبت کرو کہ او تانوں اپنیاں نعمتاں دے مزے چکھاندا ہے۔ اس نے تانوں طرح طرح دیاں غذاواں دتیاں نے اپنی نعمت دیاں، اور اللہ تعالیٰ دے انعامات دی وجہ تو اس دے نال محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، تے اللہ دی محبت لئی تسی میرے نال محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور فرمایا میری محبت دی وجہ تو میرے اہل بیت دے نال محبت کرو۔ اللہ دے نال محبت کرو اس لیے کہ ساریاں محبتاں دے وہ لائق ہے، وہ ساڈا منعم حقیقی ہے، وہ ساڈا محسن حقیقی ہے، وہ اپنے انعامات دے نال نوازدا ہے، اور بغیر کسے لالچ تو، بغیر کسے غرض تو۔ رب تعالیٰ نو کی غرض سی، کی لالچ سی؟ اس نے سانو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے ہر طرح دی نعمت دے نال سانو بہرہ مند کیتا۔ رب تعالیٰ نو تے ساڑے نال کوئی لالچ نہیں ہے، بغیر کسے لوس دے، بغیر کسے غرض دے، بغیر کسے لالچ دے، وہ رب تعالیٰ سانو اپنی نعمتاں عطا کر رہا ہے۔ احسانات پہ ہم احسانات دی برسات ہو رہی ہے جدوں دے پیدا ہوئے، بلکہ پیدا ہون تو بھی پہلا، اور جب تک اسی زندہ ہیں نہیں بلکہ مرن تو بھی بعد اللہ تعالیٰ دے احسانات دا سلسلہ جاری سی، جاری ہے اور جاری رہے گا، کیونکہ اس دی نعمتاں دی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اس دے کرم دی برسات ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک فرماندے نے ان دے نال پیار کرو اس لئی کہ وہ تانوں انعامات دے نال نوازدا ہے۔ تے فرمایا میرے نال پیار کرو اس دے پیار دی وجہ تو، کیا مطلب کہ میرے نال محبت کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ تسی رب دے نال محبت کر دیو۔ تے فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والیاں دے نال محبت اس لئی کرو میری محبت دی وجہ تو۔ گویا حضور دے گھرانے دے نال محبت کرنا یہ حضور نال محبت ہے، اور حضور دے نال محبت کرنا یہ رب تعالیٰ دے نال محبت ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خرابی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیونکہ آج دا دن سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ اسی ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے۔ تو دوستو 2 سمندر سن، ایک بحر ولایت سی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے، آپ ولایت دا سمندر نے، آپ بحر ولایت نے،
اور ایک بحر طہارت سی، پاکیزگی دا سمندر، طہارت دا سمندر، وہ پاکیزگی دے سمندر خاتون جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے خاتون جنت پیدا ہوئیاں، جبریل امین ولادت دے موقع تے آئے، خاتون جنت دی ولادت ہوئی، جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی دا نام فاطمہ رکھو، تے فاطمہ دا معنی ہی ہے پاک اور پاکیزہ۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ دا معنی ہی ہے پاک اور پاکیزہ۔ جبریل نے کیا سونیا اس دا نام بچی دا فاطمہ رکھ، کہ پاکیزگی دی علامت ہوئے گی، طہارت دا نشان ہوئے گی۔ تو آپ کیا نے؟ حضرت علی بحر ولایت نے، اور خاتون جنت کیا نے؟ وہ بحر طہارت نے۔ اور خاتون جنت دے پھر جو القابات نے، آپ نو راضیہ کہا جاندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی، رب تعالیٰ تے راضی۔ آپ نو مردیہ بھی کہا جاندہ ہے، یعنی آپ وہ ہستی نے جس تے رب راضی، یعنی اے رب تے راضی نے، اور رب تعالیٰ اینا تے راضی ہے۔ اس دے علاوہ آپ دے اور بھی القابات نے، آپ نو میمونہ بھی کہا جاندہ ہے، زکیہ بھی کہا جاندہ ہے، بطول بھی کہا جاندہ ہے، زہرا یعنی کلی بھی کہا جاندہ ہے، اور سیدۃ النساء ساریاں عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے وچ تمام جنتی عورتاں دی سردار او سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہون گیاں، اس لئی تے آپ نو خاتون جنت کہا جاتا۔ وہ خاتون جنا، والد صاحب شعر پڑھ دے ہوں دس، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جس کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اللہ، میں انہوں ادھی گل سنائی، چلو اے موقع آ گیا باقی بھی مکمل کر دے۔ حضور نے جدو کملی مبارک دے وچ اینا نفوس قدسیہ نو لے آیا سی نا، تے جبریل امین آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس کملی وچ تھوڑی جی تھاں مینوں بھی دے دیو، تھوڑی جی جگہ مینوں بھی عنایت کر دیو۔ حضور نے فرمایا جبریل اے تے درویشاں دی چادر ہے، اے تے درویشاں تے فقیراں دی گدڑی ہے اور کملی ہے، تو تے سدرۃ المنتہا تے رہن والا فرشتہ ہیں، تمام فرشتیاں دا سردار ہیں، تو اپنی جگہ تے جا، اپنے مقام تے جا۔ عرض کیتی نہیں آقا، میرا دل کردا ہے کہ اس چادر وچ تھوڑی جی جگہ مینوں عطا فرماؤ، اس حق دی وجہ تو جڑا میرا تواڈے تے ہے۔ جبریل نے کہا تواڈے اوتے جڑا میرا حق ہے نا، اس حق دی وجہ تو اس چادر وچ مینوں بھی جگہ عطا کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریلہ تیرا میرے تے کی حق ہے جڑا تو جتا رہے ہیں، کہ جس حق اس حق دی وجہ تو مینوں جگہ دیو جڑا میرا تواڈے تے ہے، تیرا میرے تے کی حق ہے۔ جبریل کہنے لگیا میرے آقا جس ویلے خاتون جنت چکی پیس دی ہے تے اس لئی میں آ کے وہ چکی نو پکڑ لینا، تے خاتون جنت نو چکی نہیں پیسنی پیندی، میں آپ دی چکی خود پیسنا۔ اور جس ویلے حسن تے حسین جھولے وچ ہوندے نے تے میں آ کے انہاں دا جھولا جھولانا، اس لیے آقا اس حق دی وجہ تو میرے تے بھی کرم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا جبریل جی اپنا حق جتا دیتا ہی تے آ جا، پر اس چادر دے وچ میرے پشت والے پاسوں، پچھلے پاسوں، کانڈ والے پاسوں داخل ہو جا۔ جبریل نے اپنے مقدر تے ناز کیتا ہونا ہے، اس کملی وچ اس چادر وچ داخل ہو گیا۔ جس ویلے یہ سعادت حاصل کر لی جبریل نے، اور جبریل واپس اپنے مقام تے پہنچیا، آسمانہ تے پہنچیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتیو اے ویکھو جبریل میرے نبی دی کنڈ دے نال اپنا سینہ مس کر کے آیا جی،
میرے نبی دی کنڈ دے نال اپنا سینہ لگا کے آیا ہے، اس لیے سارے فرشتے جبریل امین نو مصافہ بھی کرو اور اس دے سینے نو بوسا بھی دیو۔ اور پھر میں روایتیں بھی پڑھی کہ قیامت والے دن فرشتیاں نو کسے فرشتے نو اللہ تعالیٰ دا دیدار نہیں ہونا۔ یہ جرا رب دا دیدار ہے، یہ خاص ہے مسلمان حضور دے امتیاں واسطے جو جنتی نے، اور ہر 8ویں دن زیارت ہونی، ہر 8ویں دن جنت وچ میدان لگنا ہے اور دیدار کرائے، باریک پردیاں دے وچ رب تعالیٰ دا دیدار کرایا جائے، باریک پردیاں دے وچ، جس دے وچ اولا نہیں ہو سکے گا لیکن باریک پردے ہون گے، بلکہ جو شہید نے انہوں تے ہمیشہ دیدار رہے گا رب تعالیٰ دا۔ تو فرشتیاں نو رب دا دیدار نہیں ہونا سوائے جبریل امین دے کہ اس نو اللہ تعالیٰ دا ایک مرتبہ دیدار ہوئے گا۔ یہ سعادتاں جبریل نو حاصل ہوئیاں، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دا صحابی ہے، اور اس موقع تے پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنڈ مبارک نو سینہ مبارک مس کرنے والا جبریل امین ہے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے نے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اینو ناراض کیتا اس نے مینوں ناراض کیتا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، تو جس نے اس نو تکلیف پہنچائی اس نے مینوں تکلیف پہنچائی۔ ہن اندازہ کرو جنہاں نے کربلا دے وچ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نو پورے خانوادے دے نال 70 آپ دے ساتھی، آپ دے بھائی بھتیجے بھانجیاں سمیت اور بیٹیاں سمیت شہید کیتا، اور انہاں نو تکلیف دے کے سیدہ کائنات دی روح نو تکلیف پہنچائی، جنہاں نے خاتون جنت نو تکلیف کیتی۔ آقا فرما رہے نے کہ جس نے، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ، جس نے اس نو تکلیف دیتی اس نے مینوں تکلیف دیتی، تو خاتون جنت نو تکلیف دینا خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دین دے مترادف۔ طبری دی روایت ہے کہ جبریل امین نے آ کے حضور دی خدمت وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح 40,000 فرشتیاں دے وچ، 40,000 فرشتیاں دی موجودگی دے وچ اور انہاں دی مجلس دے وچ خالق کائنات نے خاتون جنت دا نکاح حضرت علی دے نال کر دیتا ہے۔ اوتھے آسماناں تے نکاح حضرت علی دا خاتون جنت دے نال ہو گیا ہے، تے ہن حضور اپنے صحابہ دے وچ تسی بھی انہاں دا نکاح کر لو۔ تو معلوم ہویا بظاہر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحر ولایت اور بحر طہارت نو جوڑیا، بظاہر دنیا میں حضور نے جوڑیا، لیکن دراصل اللہ تبارک و تعالی نے انہاں 2 سمندراں نو اکٹھا کیتا، اور جو دونوں سمندر بحر ولایت اور بحر طہارت مل گئے تو پھر پیدا ہون والے حسن و حسین کیا نہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تفسیر ساوی دے اندر لکھا ہے، قرآن حکیم دی جو آیت ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا جتھے 2 دریاواں دا سنگم ہوندا ہے، مرج البحرین، یہ کون نے؟ یہ حضرت علی اور خاتون جنت نے، یہ 2 بحور دی ملاقات ہو رہی ہے، یہ 2 سمندراں دا ملاپ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا پھر جدو سمندر مل گئے
جتھے دریاواں دا سنگم ہوندا ہے تے نکلدا کی ہے؟ فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر انہاں سمندراں دے وچوں موتی نکلدے نے، مرجان پتھر نکلدے نے، قیمتی پتھر مرجان، اور لؤلؤ موتی، قیمتی موتی نکلدے نے۔ تو تفسیر ساوی والے لکھ رہے نے کہ مرج البحرین تو مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور دونوں بچوں نکلن والے جو موتی نے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جو مرجان نے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ موتی تھوڑی جی ساوی لہر مارد ہے، اور مرجان سرخ رنگ دا ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت زہر دے نال ہوئی، زہر قرآنی دی وجہ تو آپ شہید ہوئے، اور بوقت شہادت آپ دا سارا جسم مبارک سبز ہو گیا سی، انہوں نے لؤلؤ یعنی موتی کہہ گیا ہے جو سبز لہر مارد ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت کیونکہ کربلا دے وچ ہوئی، اور آپ دا حلقوم نازنین کٹیا گیا، اور آپ دے خون دے نال ہی آپ دا چہرہ اقدس اور داڑھی مبارک سرخ ہو گئی، اس لئی وہ سرخ شہادت ہے، اور انہاں نوں مرجان یعنی سرخ قیمتی پتھر دے نال تشبیہ دیتی گئی۔ تو دوستان گرامی، ایک مرتبہ عید آ گئی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خاتون جنت دی خدمت وچ اپنے کپڑے بنان دی فرمائش کی تھی۔ عید آ گئی ہے، اماں جان سانوں نویں کپڑے چاہیے، چھوٹے بچے سن۔ سیدہ نے انہاں دی ضد ٹالن واسطے یہ کہہ دیتا، بچیو اجے عید تے آن دیو، تواڈے کپڑے بھی بن جان گے۔ مقصد کی سی کہ وقتی طور تے بچیاں نوں بہلانا اور ضد نوں ٹالن واسطے کہا، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ دے منہ وچوں نکلن والے جو مبارک بول نے انہاں دا بھی کتنی قدر اور کتنا احترام کردا ہے۔ خاتون جنت نے کہا عید تے آن دیو بچیو، تواڈے کپڑے بھی بن جان گے۔ جدو عید رات آئی، صبح عید سی، ہن عید دی رات آ گئی، شب عید نو دروازے تے دستک ہوئی، بچیاں نو وہ انتظار سی، کپڑیاں دا انتظار سی۔ چاند رات نو دستک ہوئی، اور باہروں کسی نے کہا اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں دے کپڑے لے کے آیا، اے کپڑے وصول کر لو۔ سبحان اللہ۔ ایک پیکٹ سی، آپ نے اس پیکٹ نو جدو کھولیا تو اس پیکٹ دے وچ 2 قمیضاں، 2 پجامے، 2 چادراں، 2 امامے تے 2 موزے رکھے ہوئے سن۔ سرکار دو عالم اے عیدی آ رہی ہے، یہ عیدی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیکٹ دین والا فرشتہ سی جیڑا جنت وچوں لے آیا سی۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت نے ادھروں فرمایا بچیو عیدی دیاں گے، کپڑے بن جان گے، عید پہ آوے، اور عید آن تو پہلے اس رات نو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے دے ذریعے آپ بچیاں نو کپڑے بھجوا دیتے۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمان دا اثر ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو شادی ہوئی تو سیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کر دیا نے، بابا جان میں ایک تواڈے کولوں دعا کروانا نہیں چاہتی بلکہ دعا قبول کروانا چاہتی۔ ویسے تو آقا دی دعا قبول ہی قبول ہے۔ سیدہ کہندی ہے نمی نویلی دلہن ہاں، اور اس موقع تے میں اپنے بابا جان کو ایک فرمائش کرنی ہاں، ایک شے منگنی ہاں، ایک دعا حضور کو قبول کروانا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کی دعا ہے؟ عرض کی تھی دعا اے قبول کروانا چاہنی ہاں کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا دی ساری امت نو بخش دے۔
اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا، اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا، بلکہ میں تو یہ بھی روایت پڑھیا کہ قیامت والے دن جس دن جدو خاتون جنت اٹھن گیاں اور اپنے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دا حساب لین واسطے قاتلاں کولوں ایک مدعی بن کے اٹھن گیاں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے بیٹی جنہاں نے یہ ظلم کیتے کربلا وچ او جانن تے انہاں دا مولا جانے، اج تو قصاص لینا ہے تے قصاص وچ کچھ ہور نہ منگی، بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں کہ مولا کریم میرا بیٹا کربلا دے اندر انتہائی ظلم و ستم دے نال شہید کیتا گیا، اس دے بدلے وچ خون دے بدلے وچ میں اے منگنی ہاں کہ میرے بابا دی امت نو بخش دے۔ سبحان اللہ، یہ لجپال لوگ نے، اپنی نہیں پرواہ ہے، شادی اپنی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، حضور کو کی مانگ رہی ہے؟ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا دی امت نو بخش دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ تو مالک قادر واقف ہیں ہر رازوں، خالی موڑ نہ بیٹی میری اپنی پاک جنابوں۔ حضور نے دعا کی تھی، جبریل ایک رکا لے کے آیا، کیا اللہ تعالیٰ نے سیدہ دے نال وعدہ کیتا ہے، اے رکا دے کے بھیجیا ہے، اللہ نے سیدہ دے نال وعدہ کیتا ہے کہ رکا دکھا کے قیامت والے دن خاتون جنت جس نو چاہے بخشوا لوے اسی اجازت دینے ہاں۔ سیدہ نے او رکا پکڑ لیا اور جس ویلے آپ دا وصال ہویا تے آپ نے فرمایا کہ اے رکا میرے کفن دے وچ رکھ دیتا جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ نو اے رکا وکھا کے بابا دی امت دا وسیلہ بن گیا بخشش دا، میں اپنے بابا دی امت نو بخشوا لاں۔ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ ایک روایت اور سن لو، ایک یہودی سی جس کا نام سی صالح بن رفع، یہودی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن ہے، امام حسن دا بھی بچپن ہے، چھوٹیاں عمراں نے۔ اس یہودی نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے باغ دے اندر، کھجوراں دا باغ سی، اوتھے لکا لیا، چک کے نا باغ دے اندر چھپا لیا۔ خاتون جنت نے سارا دن انتظار کیتا کہ بیٹا حسین کھیلدا ہوئے گا، ہن آندا ہے ہن آندا ہے۔ جدو دن گزر گیا تے عصر دا ویلا ہویا تے خاتون جنت بےتاب ہو گئیاں۔ حضرت امام حسن وہ بھی اجے چھوٹے ہی نے پر عمر وچ 1 سال وڈے نے حسین پاک نو۔ خاتون جنت نے فرمایا حسن جا اپنے ویر نو ویکھ، تلاش کر جا کے حسین کتھے ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دی تلاش وچ روانہ ہوئے، رستے وچ ایک ہرن ملیا، امام حسن نے اس ہرن نو مخاطب کر کے فرمایا یا ذبیو حل رأیت اخی حسین، اے ہرن کیا تو میرے بھائی حسین نو ویکھیا ہے؟ اس ہرن نے جواب دیتا، اس ہرن نے انسانی لہجے اور زبان دے وچ کہا کہ اے حسن تیرا بھائی حسین صالح یہودی دے گھر وچ ہے یا اس دے باغ وچ ہے۔ آپ تشریف لے آئے حضرت امام حسن اور صالح نو آ کے کہا کہ میرا بھائی تو چھپایا ہے حسین، میرے حوالے کر، میں اپنے بھائی نو لے کے جانا ہے، اور اگر تو میرے بھائی نو میرے حوالے نہ کیتا تے میں گھر جا کے اپنی والدہ نو تیری شکایت لاواں گا، میری والدہ تیرے واسطے بد دعا کرن گیاں۔
سیدہ خاتون جنت دی بد دعا تو یہودی ڈر گیا، کہنے لگا کہ اے بچے مینوں اسلام دی تعلیم دے، اسلام سکھا۔ آپ نے اسلام دی کچھ تعلیم دیتی، کچھ گلاں دسیاں، پھر وہ یہودی اپنی قوم دے 70 بندیاں نو لے کے 70 بندیاں نو نال لے کے خاتون جنت دے دروازے تے معافی منگن واسطے آیا۔ ایک جلوس سی یہودیاں دا، 70 یہودی نال سن، اور سالے نے آ کے درخواست کی تھی، اے خاتون جنت میرے کو غلطی ہو گئی، بچے نو میں چھپا کے رکھیا، مینوں معاف کر دیو۔ خاتون جنت نے فرمایا اس جرم دی معافی دین دا اختیار شیر خدا کول ہے، میرے کو معافی نہ منگ، بچے دے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا کول جا، انہاں کول جا کے معافی مانگ۔ چنانچہ یہ 70 یہودی نال لے کے سالے وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی خدمت وچ حاضر ہویا، کیا جناب ہے غلطی کر بیٹھا، حسین نو اپنے کول چھپان دی غلطی کیتی ہے، مینوں اس تقصیر دی معافی دیتی جائے۔ شیر خدا نے فرمایا جیڑا تو جرم کیتا ہے اس جرم دی معافی دین دا میرے کول اختیار نہیں، محبوب خدا دی بارگاہ وچ جا، بچے دے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جا، جی وہ معافی دین گے تے معافی ملے گی۔ ہن سالے انہاں بندیاں نو نال لے کے، قوم دے 70 بندیاں نو لے کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا، عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی عطا فرماؤ۔ کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مینوں معافی عطا کرو، اے میں جرم کر بیٹھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا تو جرم کیتا ہے اس دی معافی دا اختیار اللہ تعالیٰ کول ہے، یہ معافی او دے گا تے معافی ہوئے گی، ورنہ معافی نہیں۔ کہندے نے 17 دن تک وہ منتاں کردا رہا، اور جدوں اس نو اللہ دی بارگاہ وچوں معافی ملی تے 17 دن بعد ملی۔ اس نے تے حسین پاک نو صرف تھوڑی دیر لئی چھپان دا جرم کیتا سی تے معافی منگن واسطے انہیں جتن کرنے پئے، اور 17 دن دیاں منتاں اور ترلیاں دے بعد جا کے پھر اللہ دی بارگاہ وچوں معافی ملی۔ جنہاں نے امام حسین علیہ السلام تے کربلا دے اندر ظلم کیتے، وہ کوفی اور شامی جنہاں نے مظالم دی انتہا کر دیتی، دیہاڑے قیامت دے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے ہاں کہ رب تعالیٰ اہل بیت اطہار دی سچی پکی غلامی اور محبت سانو نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن انہاں دی شفاعت تو سانو بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔